ملتان میں گندم کی نئی فصل خریداروں کی منتظر، آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ 2400 روپے من کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ شہری گندم مزید سستی ہونے کے منتظر ہیں، جبکہ ہم کسانوں سے 2400 روپے کے حساب سے گندم خریدی ہے۔ 250 دے رہے ہیں اور رعایت کر کے 2400 2500 دے دیتے ہیں۔ جی، جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ کہہ رہا ہے بھئی حکومت کا ریٹ 2200 ہے، ہمیں 2500 ادھر پہنچائی پڑی ہے ہماری، جس کو بھی کہتے ہیں پھر ہم ویٹ کم دے تو وہ واپس آ جاتے ہیں، ہمیں مجبوری ہے پڑی۔ BISP سینٹر ملتان میں مبینہ بے ضابطگیاں، 2 روز میں لاکھوں روپے نکلوائے جانے کا انکشاف، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، ترجمان کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کوچھٹا میں BISP سینٹر کرپٹ عناصر سے آزاد، ڈپٹی ڈائریکٹر کا ٹیم کے ہمراہ چھاپا، فرنچائز کی ملی بھگت سے آؤٹ آف لوکیشن چلنے والی متعدد ڈیوائسز پکڑی گئیں، 1 ریٹیلر گرفتار، ڈیوائسز ضبط۔ ادھر فقیروالی میں BISP سینٹر پر رشوت کا بازار گرم، کوریج کرنے پر روہی ٹیم کا کیمرہ چھیننے کی کوشش۔ محکمہ اوقاف کی نااہلی عقیدت مندوں پر بھاری، تمام فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، شاہ رخ عالم اور بہاؤالدین زکریا دربار پر پانی کی قلت، شدید گرمی میں زائرین پیاس سے نٹھار، انتظامیہ سے پانی کی فراہمی کا مطالبہ۔ بہاولپور ڈویژن کی 8 نہروں میں 50% پانی کی کمی ریکارڈ، احمد پور برانچ کی بیشتر نہریں 2 ماہ سے بند، ہیڈ اسلام میلسی سائفن پر پانی کی آمد اور اخراج صفر، خریف کی فصلوں کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ۔ جنوبی پنجاب کی انتظامیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، اسسٹنٹ کمشنرز کے تبادلوں کا ریلا، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، بہاول نگر، یزمان، میاوالی، میاں چنو، دنیا پور، خیرپور، ٹامے والی، کبیروالا اور صادق آباد کے اسسٹنٹ کمشنرز تبدیل۔ جنوبی پنجاب میں آج بھی شدید گرمی رہی، بہاولپور میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، ہیٹ ویو کی لہر میں کل سے کمی کا امکان، ملتان رحیمیہ خان بھی شدید، 20 اپریل تک آندھی اور بارش کی پیشگوئی۔ سوئمنگ پول میں ڈبکیاں گرمی سے نجات کا واحد حل، احمد پور لمحہ کے نوجوانوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا، نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے گرمی کم محسوس ہوتی ہے، دوستوں کے ہمراہ نہانے آئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں مری کے نظارے، فورٹ منرو کا موسم سہانا، ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں، سیاحوں کی موجیں، کہتے ہیں دلکش مناظر سے خوب انجوائے کیا۔ ادھر میاوالی میں بھی بارش سے موسم خوشگوار، درجہ حرارت کو بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، لاہور کے بعد بہاولپور میں بھی الیکٹرک بسیں چلیں گی، برقی بسوں سے آلودگی میں خاطر خواہ کمی ہوگی، بسوں کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری، 34 بسوں کے لیے 28 اپریل تک بڈ جمع کرائی جا سکے گی۔ ضلع کونسل لیا کی نئی عمارت کی تعمیر کھٹائی میں پڑ گئی، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کام روک دیا گیا، زیر تعمیر عمارت سے لوہا، اینٹیں اور دیگر قیمتی سامان چوری، گزشتہ بلدیاتی دور میں عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت کے تحفظ کے لیے ان ایکشن، ملتان میں کارروائیاں، 1000 قلفیاں، 240 لیٹر محلول تلف، مظفر گڑھ میں 2000 قلفیاں، 56 کلو چائنا نمک، 10 لیٹر دودھ تلف، مجموعی طور پر 4,37,000 روپے جرمانہ۔ میپکو کا بجلی چوروں، نادہندگان کے خلاف آپریشن، ملتان رحیمیہ خان، صادق آباد میں کارروائیاں، 85,11,000 کی عدم ادائیگی پر 19 ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے، مختلف مقامات سے 26 بجلی چور بھی پکڑے گئے۔ لیاقت پور میں غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر کے الہ آباد چنگی میں کارروائی، آئل ایجنسی سیل، ایجنسی کے ساتھ ہی پکوڑے فرائی کیے جا رہے تھے، ایجنسی کے پیچھے ہی مالک کی رہائش تھی۔
خانوال انتظامیہ کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن، اسسٹنٹ کمشنر سنبل جاوید نے فیض بازار کلیئر کرا دیا۔ فتح پور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ایک دکاندار گرفتار، دکان سیل۔ ادھر جلال پور پیروالا میں تجاوزات کے مرتکب 2 دکاندار پکڑے گئے، سامان ضبط۔ مراکز صحت کے نجکاری کے خلاف احتجاج، ڈی ایچ کیو ہسپتال مظفر گڑھ میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا مظاہرہ، نجکاری سے شہری طبی سہولیات سے محروم ہو جائیں گی، فیصلہ کسی صورت منظور نہیں، احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی۔ نائب امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب کی کوٹ ادو جانگلہ ہاؤس آمد، قاری جمال عبد الناصر کا کہنا تھا اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کارکنوں کو 27 اپریل کو ملین مارچ میں شرکت کی ہدایت۔ آر پی او ڈی جی خان کا پولیس پبلک سکول سیف سٹی پروجیکٹ کا دورہ، دونوں منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ، متعلقہ افسران نے منصوبوں پر پیش رفت بارے آگاہ کیا، مٹیریل کے معیار پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ آسیان ایسوسی ایشن کے 12 رکنی وفد کی بورےوالا آمد، ڈیری مصنوعات خوراک تیار کرنے والے یونٹس کا دورہ، مصنوعات کا معیار دیکھ کر برآمدات میں دلچسپی کا اظہار، صفائی پر بھی اظہار اطمینان۔ کمشنر ملتان سے انڈسٹریل بورڈ کے وفد کی ملاقات، عامر کریم خان نے مینگو انکلیو بارے آگاہ کیا، لوکل اجناس کے 1000 سے زائد تیار پودے لگائے جائیں گے، وفد کی طرف سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ کمشنر آفس ڈیرہ غازی خان میں ویڈیو لنک اجلاس، فورٹ منرو میں کیڈٹ کالج کے حوالے سے تبادلہ خیال، ایئر فورس کی زیر نگرانی 100 ایکڑ پر کالج زیر تعمیر ہے، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی کی بریفنگ، دوسری طرف سیاحتی مقام پر پلے گراؤنڈ بنا دیا گیا۔ ملتان میں جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا سولر شو سج گیا، ممبر قومی اسمبلی سید علی قاسم گیلانی نے افتتاح کیا، سولر شو 3 روز تک جاری رہے گا، سی او کا کہنا تھا کہ شہری ریلوے آفیسرز کلب میں صبح 11 سے رات 8 بجے تک آ سکتے ہیں۔ نواز شریف یونیورسٹی ملتان میں سیشن، ڈپٹی سیکرٹری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ رانا مبشر کی شرکت، گندم میں زنک کی کمی سے نمٹنے کے مسائل پر تبادلہ خیال، زنک سے بھرپور گندم کے فوائد اور کی گئی تحقیق پیش۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ صحت جنوبی پنجاب کے زیر صدارت اجلاس، 21 اپریل سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کی تیاریوں کا جائزہ، ویکسینیٹرز کی کارکردگی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کا مشن، سرگودا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح، ہزاروں ٹیمیں لاکھوں بچوں کو قطرے پلائیں گی، ڈپٹی کمشنر کا ری ویمپنگ کے بعد ہسپتال کے رحمت للعالمین بلاک کا دورہ، سی او ہیلتھ نے بریفنگ دی۔ رحیم یا خان میں تفتیشی افسروں کی تربیتی ورکشاپ، ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد کی شرکت، زیادتی کا شکار خواتین کو فوری انصاف کے حوالے سے تربیت، شواہد، میڈیکو لیگل اور ٹرائل بارے بتایا گیا۔ ملتان میں آئی ٹی پارک کے قیام کے لیے کوششیں تیز، اعلیٰ سطحی اجلاس، کمشنر، ڈپٹی کمشنر ایم این اے علی قاسم گیلانی کی شرکت، آئی ٹی پارک کے لیے 1 ارب روپے کی خطی رقم دی ہے، علی قاسم گیلانی کی گفتگو۔ میاں والی کچہری پل کی تعمیر کے لیے فنڈز جاری، ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا کہتے ہیں 10 مئی تک پل کی ایک سائٹ کھول دی جائے گی، ہسپتال پل مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھل چکا، کام کی تکمیل کے لیے پل کی بندش ناگزیر تھی۔ ملتان ریجن سے 23 انسپیکٹرز کا محکمہ کرائم کنٹرول میں تبادلہ، ملتان 12، وہاڑی 10 اور خانوال سے 1 انسپیکٹر شامل، نوٹیفیکیشن جاری، افسروں کو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنے کا حکم۔ شکایات کرتے ہی مسائل کے حل کے لیے احکامات،
ڈپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت کھلی کچہری، مرد و خواتین کی کثیر تعداد میں شرکت۔ امیرہ بیدار کا کہنا تھا کہ سائلین مسائل لے کر میرے دفتر بھی آ سکتے ہیں۔ ادھر ڈی پی او لودھرا نے جامع مسجد نوری جندو موڑ میں شہریوں کے مسائل سنے۔ محبت، قربانی اور امن کا پیغام۔ گڈ فرائیڈے مسیحی برادری کا مذہبی تہوار۔ بہاول نگر، خانیوال، لیاقت پور، فورٹ عباس، چشتیاں، فتح پور، دائرہ دن پناہ میں تقریبات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ امن، محبت، بھائی چارے کا پیغام، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں۔ بہاول پور کے سینٹ ڈومنک کیتھولک پیرش میں بھی دعائیہ تقریب۔ پی ایس ایل سیزن 10 کے ملتان میں مقابلے، ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ سی ٹی او سردار مبراہن خان کی روحی سے گفتگو، کہا 500 سے زائد اہلکار تعینات کیے ہیں، پارکنگ کا الگ انتظام کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل 10 ملتان میں 22 اپریل کو میچ ہوگا۔ 500 سے زائد ملازمین اسٹیڈیم کی صفائی میں مصروف ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ مانیٹرنگ اینڈ آپریشن انوار الحق کہتے ہیں پانی کے چھڑکاؤ سے ماحول خوشگوار بنائیں گے۔ ویمن یونیورسٹی ملتان میں رجسٹرار کی خالی آسامی پر ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر ملیکا رانی کو 3 ماہ کے لیے اضافی چارج مل گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر میمونہ خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد رجسٹرار کی پوسٹ خالی تھی۔ ڈی ایس پی دنیا پور کے اعزاز میں الوداعی تقریب، ڈی پی او کامران ممتاز، ایس پی انویسٹیگیشن محمد اکرم خان نیازی کی شرکت۔ ریٹائرڈ ہونے والے ڈی ایس پی کو اعزازی شیلڈ اور گلدستے پیش کیے۔ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ سرگودا میں دھیرانی پروگرام کے تحت 51 جوڑوں کی اجتماعی شادی، کمشنر اور پارلیمانی سیکرٹری عاصم شیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ہر جوڑے کو 1 لاکھ روپے سلامی اور 2 لاکھ روپے کا جہیز دیا گیا۔ منکیرہ میں محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام سپورٹس گالا، اساتذہ کے مابین رسہ کشی، کرکٹ، بیڈمنٹن اور دوڑ کے مقابلے۔ ڈپٹی ڈی ای او جاوید سیال کا کہنا ہے کہ تحصیل کے بعد ضلع کی سطح پر میدان سجے گا۔